اپنے اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں؟ میں آپ کی پرانی پیشنٹ بول رہی ہوں جس کو آپ نے بتایا تھا کہ دال چینی دودھ میں پکا کے پیئیں اور ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں اس کو پکا کے پیتی ہوں. ابھی تک آپ نے کہا تھا 2-3 ہفتے پیتی رہے. میں اس کو پی رہی ہوں ابھی تک. اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. میں آپ کو بہت دعائیں دیتی ہوں لیکن یہ کانوں کا مسئلہ ہے میرا. کانوں کو تھوڑے جھپے چڑھے ہوئے لیکن سنائی دیتی ہے. لیکن کچھ اور ایسی چیز بتا. وہ کدو کا جو آپ نے بتایا تھا وہ میرا بیٹا جانے والا 2-3 ہفتے بعد وہ دے آئے گا. لیکن ابھی کوئی بتائیں ایسا کانوں کا کوئی کچھ ڈالے تو ٹھیک ہو جائے. تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, اب جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو پروگرامس ہیں ان میں مقصد یہی ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحت دے. اس میں بادام روغن جو ہے وہ آپ گرم کر کے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں لیکن 1 قطرہ یا 2 قطرے سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے نا. بیسکلی یہ خشکی زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. تو یہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ اپنے سوال سنا ہے تیم صاحب؟ یہ بیسکلی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن وغیرہ کھاتی ہوں ڈائبٹیز کی. جی بالکل. ہاں اور اپنا کولیسٹرول کم کرنے کے لیے 2-3 قسم کے میڈیسن. مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں اور میری ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہے بالکل. ہاں جی. بلڈ پریشر ہے وہ بھی کنٹرول ہے. میں اپنے گھر میں مشین رکھی ہوئی ہے میں چیک کرتی ہوں. جی مجھے اور کوئی پرابلم کا تیل لے کے اس میں کلوو جلا کے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جی. جی آپ پروگرام دیکھتے رہیں. ابھی آپ کو جو ہے مزید مشورہ دیتے ہیں اس کے بارے میں. ہاں جی. صاحب آپ کیا تجویز کر رہے ہیں؟ اس میں زیتون کا تیل لے کر ہاں جی تو اس میں تھوڑے سے گارلک جو ہے نا وہ چھیل کے کلوو آف گارلک جو ہے اگر 50 ml روغن زیتون ہے تو اس میں 5 یا 6 جو ہے نا گارلک لوگ ان کو اچھی طرح جلا کے تو فلٹر کر کے رکھ لیں. 2 یا 3 قطرے ایچ سائڈ وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو رات کو سوتے وقت ٹھیک ہے. تو آپ اگر یہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں. جی تو ہم بات کر رہے تھے کیا کہتے ہیں سب فرٹیلیٹی اینڈ میل جو انفرٹیلیٹی ہوتی ہے. اچھا اب ہمیں اکثر سوال ہوتا ہے اس قسم کے جب ہم پروگرامس کرتے ہیں جلدی امراض کے بارے میں. تو جلدی امراض میں میں نے کافی عرصے پروگرام پہلے کیا تھا تو میں نے ہمارے جو ناظرین نے بتایا تھا کہ میری اسپیشلائزیشن زیادہ تر اسکن جلدی امراض میں اسکن ڈیزیز میں. تو آپ نے کس چیز میں؟ میرے پاس ایگزیما اور سولائسس اس کے جو ہیں کافی کیسز آتے ہیں. اچھا. ہاں جی. ایگزیما کے سولائسس کے ایون آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ کافی ہے. بچوں کو بھی ہے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہے تو ان کا میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. جی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزیما ٹھیک ہے جی اکثر ہوتا ہے کہ جو یہ کیا کہتے ہیں ایگزیما سورائسس جو ہے ان کی جب تشخیص کی جاتی ہے تو بہت سارے مریض میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی ڈاکٹر جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایگزیما ہے یا سورائسس ہے. تو آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ایگزیما اور سورائسس میں؟ جو ایگزیما ہے وہ زیادہ تر پورے جسم پہ ہو سکتا ہے اور جو سورائسس ہے اس کے زیادہ تر گول دھبے ہوتے ہیں. گول دھبے اور سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے دانے ہوتے ہیں اور اس کو غالباً چمبل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو ان دونوں میں بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے خون صاف کرنے کے لیے ہم دوائی دیتے ہیں. لگانے کے لیے میں شروع میں دوائیاں نہیں دیتا کیونکہ اگر آپ ایکسٹرنل اپلیکیشن کرتے ہیں تو مریض بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ مرض اندر سے نہ جائے اس کو پوری طرح باڈی سے نہ نکالا جائے تو یہ مطلب جان نہیں چھوڑتا. تو پھر کافی لمبے عرصے تک اس کی جو میڈیسن ہے وہ استعمال کرنی پڑتی ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی کریمیں دیتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے اپنے اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بول رہی ہوں میں اپنا آپ کی پیشنٹ. آپ نے جو ابھی بتایا گارلک کا وغیرہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی. اچھا اب آپ آرام سے ہاں جی آپ آرام سے دیکھیں سنیں آپ کو جو دوبارہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی میں ابھی بند کر دیتی ہوں. جی بالکل. ہاں جی آپ آرام سے سنیں ابھی دوبارہ بتاتے ہیں آپ کو. ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آیا جو آپ نے کہا تھا کہ وہ گارلک اور زیتون. ہاں جی اس میں جو زیتون کا تیل ہے وہ آپ لے لیں 50 ملی لیٹر اور اس میں 5 یا 6 جو دانے ہیں نا گارلک کے ان کو چھیل کے جلا لیں اور وہ اس کو فلٹر کر کے رکھ لیں وہ استعمال کریں. جی اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کون بول رہے ہیں؟
برٹن سے بول رہی ہوں. میں نے اپنی بیمار رہتی ہوں ہر وقت سے جی. میرے سر کا بہت زیادہ درد رہتا ہے اور پوری باڈی شیکنگ کرتی ہے. تو کتنے عرصے سے پرابلم ہو رہی ہے آپ کو؟ جی. کتنے عرصے سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ ایک ماہ ہو رہا ہے. اچھا. تو آپ لائن پہ ہی رہے. ابھی ہو سکتا ہے حکیم صاحب آپ سے کچھ سوال پوچھیں. ہاں جی. تو باڈی کیسے شیک کرتی ہے؟ لگتا ہے کہ میرے بہت سارے کمرے ہیں. تو صبح کے وقت یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے یا رات کو؟ دن کو بھی ہوتی ہے اور رات کو بھی. تو آپ نے کوئی تیل وغیرہ کی جسم پہ مالش کر کے دیکھا ہے؟ کوئی تیل وغیرہ جسم پہ مالش کی ہے تیل کی؟ نہیں. آپ ایسا کریں بادام روغن لے کر اس سے پورے باڈی کی نا مساج کریں, مالش کریں, اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جی حکیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں پروگرام جو تقریباً اختتام تک پہنچ رہے. ہمارے جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں آپ؟ یہی ہے کہ آپ جب بھی آپ کو کبھی کوئی پرابلم ہو آپ مرض کو پالیں نہیں بلکہ اس کا بر وقت علاج کروائیں. مکمل جو ہم پرہیز وغیرہ بتاتے ہیں وہ آپ پرہیز کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. تو آپ کب لندن میں آپ کب اویلیبل ہوتے ہیں؟ زیادہ تر سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو. ویکینڈ سرجری ہے ہول ڈے سیٹرڈے اینڈ سنڈے. اچھا. تو اس کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے یا ویسے ہی آ جائیں لوگ؟ زیادہ مناسب ہے اگر آپ پہلے ٹائم لے لیں تو, کیونکہ سب کی زندگی جو ہے وہ مصروف ہے تو کوئی بھی ویٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر فرض کریں کہ آپ آئیں اور میں بیزی ہوں تو آپ ویٹ نہیں کریں گے. سو یہ بہتر رہتا ہے کہ آپ پہلے ٹائم لے لیں. اگر آپ ٹائم نہیں لے کے پھر بغیر ٹائم کے بھی آنا چاہتے تو آپ آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں چونکہ ٹائم لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. وقت کی قدر ہو جاتی ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے آل دی وے فرام لندن. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا ہفتہ وار پروگرام آپ کی صحت. اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے دارالشفا نے. دارالشفا شیخ بریڈفورڈ اور لندن کی جو سرجریز ہیں ان کے نمبر جو ہیں وہ اسکرین پہ ہیں. اگر آپ ان سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں ہماری آپ کی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.